گام یا حبیبی ہر گام ہے کہ سجدہ ہر گام یا حبیبی اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤں اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شم میں دو جہاں کا پروانہ. اچھا جاتے وقت فضول باتیں نہیں کرنی. کیا کرنا ہے؟ لب پر درود جاری دل پر سرور تاری. لب پر درود جاری دل میں سرور تاری. اپنی حقیقتوں کا افسانہ بن کے جاؤں اپنی حقیقتوں کا افسانہ بن. یعنی اپنی حقیقت کو پہچانتے ہوئے گناہ یاد آ رہے ہیں, اپنی خطائیں یاد آ رہی ہیں. مجھ جیسا مجرم, مجھ جیسا گناہگار مدینے جا رہا ہے, مجھ پر ایسا کرم ہو رہا ہے, تو آنسو بھی نکلیں گے, اپنی اوقات یاد آئے گی ہے کہ میں کہاں اور مدینہ کہاں. اپنی حقیقتوں کا افسانہ بن کے جاؤں اپنی حقیقتوں کا افسانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شم میں دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ, بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ. ہے فہم کا تقاضا, عقل کا ہے فہم کا تقاضا, دیوانہ بن کے جاؤں ہے فہم کا تقاضا. کاش یہ شعر سمجھ آ جائے. عقل کا تقاضا کیا ہے؟ مدینے جانا ہے تو عقل مند بن کے نہیں بلکہ دیوانہ بن کے جانا ہے. وہاں جا کر بھی کچھ لوگ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں, نہیں جناب ایسا نہیں ہوتا, رونا دھونا نہیں کرنا چاہیے, وہاں گڑ گڑانا کیسا, اپنے جناب معاملات درست دوسرے ہونے چاہیے. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت سے پوچھو جو مدینے جانا ہے تو کیسے جانا ہے. آقا کی بارگاہ میں دیوانہ بن کے ہی جانا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایسی عقل کہاں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت خود اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. اے رضا تمہارے عقل کے, تمہارے ذہن کے بڑے دنیا بھر میں ڈنکے ہیں. یو آر ویری بگ انٹلیکچوئل. تمہارے فتوے کمال کے, تمہاری کتابیں کمال کی, دنیا کہتی ہے بڑے دماغ والے ہو. مگر رضا کیا سب سے بڑا دماغ والا کام کیا, عقل والا کام کیا؟ کیا کام ہے؟ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. اے رضا کسی مدینے کے کتے کے پاؤں چومے کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. لوگ کہتے ہیں تم بڑے عقل مند ہو, اصل کام تو یہ تھا کہ مدینے جاؤ تو اس انداز میں جاؤ. ایک اور جگہ کیا کہتے ہیں کہ پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. اے رضا مدینے تو گئے تھے, نارملی جو کتے ہوتے ہیں, سگ ہوتے ہیں, وہ گوشت کا ٹکڑا پسند کرتے ہیں نا کھانے میں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا جب مدینے گئے تھے تو دل کا ٹکڑا کاٹ کر مدینے کے کتوں کو کھلاتے نا, کیا ہو جاتا؟ جان چلی جاتی. کوئی بات نہیں, آقا کے در کے سگاں سے, ان سگوں سے جان اتنی پیاری ہے. کیا کہتے ہیں؟ پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری. واہ واہ. اے رضا تجھے مدینے کے کتوں کے مقابلے میں اپنی جان اتنی پیاری ہے. تو یہ انداز ہے کہ جب بندہ مدینے جائے نا تو بس دیوانہ بن جائے, مستانہ بن جائے, گر گڑاتا رہے, اپنی اوقات یاد آتی رہے. تو یہ مقطع دوبارہ سنیں, وہ کیا کہتے ہیں شاعر؟ بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ, بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ. ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں, ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں. یا رب
رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ، مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ موزمبیق کے شہر ماپوتو کے فیضان مدینہ میں ہم سب جمع ہیں۔ آلموسٹ تقریباً 7 سال بعد ایک بار پھر مجھے موزمبیق آنے کا شرف ملا ہے۔ ایک شارٹ ٹرپ پر آنا ہوا ہے۔ آج آپ کے ساتھ ہوں، کل انشاءاللہ رہوں گا، اور پھر پرسوں انشاءاللہ سنڈے جوہانسبرگ میں فیضان مدینہ میں ہمارے بڑے ہی پیارے عظیم مبلغ دعوت اسلامی، ایک بہت ہی عظیم علمی شخصیت قبلہ مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا پچھلے دنوں وصال ہوا، ان کا 40واں کا اجتماع کل ہم سنڈے کو ہم نے فیضان مدینہ جوہانسبرگ میں رکھا ہے، تو پھر وہاں میری حاضری ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قبلہ مفتی صاحب کی اللہ پاک مغفرت فرمائے، ہم سب کے مرحومین کی رب کریم مغفرت فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ آج میں آپ کو درود پاک کی ایک ایسی فضیلت، یا ایک ایسا یوں سمجھیے کہ حدیثوں کا گلدستہ پیش کروں گا کہ مختلف روایتوں اور حدیثوں کو اگر جمع کریں تو جو عطر نکلتا ہے وہ میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ بینگ اے مسلم، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر میں آپ کو کہوں کہ کبھی اکیلے بیٹھ کر اپنی زندگی کی کچھ خواہشات لکھیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ زندگی میں کیا کیا چاہتے ہیں، مرتے وقت آپ کی تمنا کیا ہے، قیامت کے دن آپ کیا چاہتے ہیں، کبھی لسٹ ڈاؤن کیجئے۔ اب میں جو آپ کو فضیلتیں بتاتا جاؤں گا، ہر فضیلت پر سبحان اللہ کہتے جائیے گا اور ایمان تازہ کرتے جائیے گا۔ ہر لائن کے پیچھے یا تو سمجھ لیں کوئی حدیث ہے یا کوئی روایت ہے۔ اب سنتے جائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزتوں میں اضافہ ہو جائے تو کثرت سے درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں ذلت و رسوائی سے محفوظ رہیں تو کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ بلائیں اور مصیبتیں مجھ سے ٹل جائیں اور میری حفاظت رہے تو کثرت سے درود پاک پڑھیے۔ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ بار بار مدینہ طیبہ جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ قبر میں نبی پاک کے جلوے دیکھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ مرتے وقت پیارے آقا کا دیدار، بلکہ ایسا دیدار کرنا چاہتے ہیں کہ پیارے آقا اپنے ہاتھوں سے اپنے قبر میں اتار رہے ہیں تو بھی درود پاک پڑھیے۔ قیامت کے دن نبی پاک کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اور سنیے، میرے آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اب مجھے سچ بتائیں، جو باتیں میں نے بتائیں اس کے بعد کچھ باقی بچتا ہے، کچھ اور رہ گیا ہے جو آپ نے اپنی لسٹ لکھی ہو اس میں بچ گیا ہو؟ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے اور کیا چاہیے؟ روزی میں برکت رہے، عزتیں محفوظ رہیں، ذلت اور رسوائی سے بچوں، ٹینشن میرے دور ہو جائیں، کلمے والی موت، دیدار مصطفیٰ والی موت ملے، جب تک زندہ رہوں بار بار مدینے جاتا رہوں، خواب میں دیدار مصطفیٰ بھی ملے اور آقا جنت میں بھی ساتھ لے جائیں، تو بچتا کیا ہے؟ اور یہ ساری فضیلتیں کس کی ہیں؟ یہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ اب غور کریں، پھر بھی بندہ اگر درود پاک نہ پڑھے، فضول باتوں کے لیے گھنٹوں ہیں ہمارے پاس، موبائل فون پر گھنٹوں بتا دیں گے، سوشل میڈیا پہ اتنا وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے، لیکن اگر یہ ذہن بن جائے کہ یہ ایک ایک درود مجھے کیسا کام آئے گا، قیامت کے دن کتنا کراؤڈ ہوگا، کتنے لوگ ہوں گے، کبھی آپ اندازہ کیے؟
آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو حج کر چکے ہیں؟ ماشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جو رہ گئے ان کو، مجھے، ہم سب کو بار بار حج نصیب. حج کرنے والوں کو میری بات جلدی سمجھ آ جائے گی کہ جنہوں نے عرفات کے میدان میں پبلک دیکھی ہے نا، کراؤڈ دیکھا ہے، اور پنجابی لوگ کہتے ہیں نا، لگ پتا جاتا ہے کہ پبلک کہتے کس کو ہے، کراؤڈ کہتے کس کو ہے. اب کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 25 لاکھ 30 لاکھ میکسیمم 35 لاکھ. 30-35 لاکھ میں بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار اتنی لوگ، اتنی مخلوق. کبھی امیجن کیا قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ 800 کروڑ لوگ تو اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں. 8 ارب. صرف یہی نہیں ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے اس دنیا میں آئیں گے، پتہ نہیں کتنے ارب کتنے خرب ہوں گے. یہ سارے جب میدان محشر میں جمع ہوں گے تو کراؤڈ کیسا ہوگا؟ اور جو ان میں مسلمان ہوں گے ان سب کی تمنا کیا ہوگی کہ آقا سے ملاقات ہو جائے، نبی پاک علیہ السلام کا قرب مل جائے. کسی ایک گراؤنڈ میں 50,000 لوگ جمع ہو جائیں اور وہ ایک بندے سے ملنا چاہیں، مل سکیں گے؟ پتہ نہیں کتنے لوگ تو شہید ہو جائیں گے، کراؤڈ اتنا بڑا ایک دوسرے پہ گریں گے. 40-50 ہزار آدمی نہیں مل سکتا ایک بندے سے، اربوں لوگ کیسے ملیں گے؟ کون قریب ہو سکے گا؟ تو خود سرکار دو عالم علیہ السلام نے گیٹ پاس دے دیا، فرمایا تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے گا. The more you recite, the more you closer with the رسول پاک علیہ السلام on the day of judgment. جتنے درود پڑھتے جاؤ گے اتنا پیارے آقا کے قریب ہوتے جائیں گے. ایک آپ کو امیجنیشن دے دیتا ہوں، اللہ کرے آپ کبھی میری بات سمجھ جائیں. ایک دو بار میں نے بھی کوشش کی اس طرح کہ کبھی ہاتھ میں تسبیح ہو اور ایسی جگہ پر ہو کہ کھلا میدان ہو یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں آپ کسی سے ٹکرا نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں اور یہ سوچیں کہ محشر کا میدان ہے اور مجھے اپنے آقا کے قریب جانا ہے، اور جتنے درود پڑھتا جا رہا ہوں اتنے قدم قریب ہوتا چلا جا رہا ہوں. آپ یقین کریں آپ کا تسبیح رکھنے کو جی نہیں چاہے گا کہ ہر درود مجھے میرے آقا کے قریب کر رہا ہے. تو پھر فضول باتوں میں سوشل میڈیا پہ، اور بدقسمتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو وقت گزرتا ہے عموماً گناہوں میں گزرتا ہے، کیونکہ عجیب عجیب چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو پلیز جو کام آنے والی چیز ہے اس میں وقت بتائیں، وقت سب کا گزر جائے گا. بڑی کمال کی روایت ہے کہ مرنے کے بعد گناہگار بھی پچھتائیں گے اور نیک بھی پچھتائیں گے. صحابہ نے عرض کی حضور گناہگار پچھتائیں گے، یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ گناہوں کی وجہ سے پچھتائیں گے، ان کو سزا ملے گی، نیک کیوں پچھتائیں گے؟ فرمائے نیک اس لیے پچھتائیں گے، ریگریٹ کریں گے کہ کاش وہ جو ہم نے فضول وقت گزارا تھا نا وہ بھی اللہ کی عبادت میں گزار لیتے تو ہر لمحے پر میں اور ریوارڈ ملتے اور نیکیاں ملتی. کیونکہ مرنے کے بعد تو ان کو نیکیاں نظر آ جائیں گی نا، اجر نظر آئے گا کہ ایک سبحان اللہ کا اتنا ثواب، ایک الحمدللہ کا اتنا اجر، ایک سورہ یاسین پر اتنی نیکیاں ہیں، ایک درود پاک پر ایسی بہاریں. تو وہ جو میں دوستوں میں بیٹھ کر گھنٹوں ضائع کرتا رہا، سوشل میڈیا پہ ٹائم بتاتا رہا، اور اس وقت بھی میں کچھ نیکی کر لیتا. میں دل پر چوٹ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں کہ اگر موزمبیق میں یہ اعلان ہو جائے کہ جناب آپ کی کون سی کرنسی، میتیکاش، ٹھیک ہے نا، کہ جناب ہر 1 مہینے کی اسکیم ہے، جو جتنی بار درود پاک پڑھے گا اس کو اتنے 1000 میتیکاش ملیں گے. اب سچ بتائیں پھر کتنے درود پاک پڑھیں گے؟ جتنی بار کلمہ، ہر کلمے پر 1000 میتیکاش، ہر بار سبحان اللہ کہنے پر 1000 میتیکاش. ہوئے ہوئے بندہ کہے موبائل بند، دوستوں سے کہے مجھے فون بھی مت کرنا بھائی، 1 مہینے کے لیے پیک ہو رہا ہوں میں گھر میں آؤں گا، میری تسبیح اربوں پتی بن کے نکلوں گا باہر، 2-4-5 لاکھ تو ایک دن میں پڑھ لوں گا. کیوں؟ کہ سامنے ریوارڈ نظر آ رہا ہے کہ اتنے میتیکاش. مجھے بتاؤ یار یہ دنیا کی دولت قیمتی ہے یا میرے نبی کا سچا فرمان ایک بار سبحان اللہ کہیں جنت میں درخت لگا دیا جاتا؟ کہیے نا سبحان اللہ. ایک بار الحمدللہ کہیں جنت میں درخت لگ جاتا، ایک بار اللہ اکبر کہیں جنت میں درخت لگ جاتا، ایک بار لا الہ الا اللہ کہیں جنت میں درخت لگ جاتا. دنیا، اچھا ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے سارے اپنے پیسے ملا لیں، ساری اپنی ویلتھ بھی ملا لیں، پراپرٹیاں بھی ساری ملا لیں، کیا ہم سب مل کر جنت میں ایک درخت خرید سکتے ہیں؟ Is there anybody have power to buy a tree in a heaven? کوئی نہیں خرید سکتا. یعنی دنیا کی ساری دولت دے تو پھر بھی جنت پہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. مگر میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، ایک سبحان اللہ کہیں جنت میں درخت ہے.
مگر نہیں، شیطان پڑھنے نہیں دیتا ہے۔ افضل الذکر کیا کیا؟ سب لوگ پوچھتے بھی حضرت کو وظیفہ بتا دیں، ارے نبی پاک نے بتائے ہیں وظیفے۔ افضل الذکر، سب سے افضل ذکر پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، افضل ذکر ہے۔ چلیں ایک اور بات، میں آیا ہوں بہت سالوں بعد، میں نے کہا چلیں کوئی تھوڑی تھوڑی باتیں کر لوں آپ سے، کوئی عمل کرے گا مجھے ثواب مل جائے گا۔ دل کے دروازے پر ایک اور دستک دے رہا ہوں آپ کے، کون کون چاہتا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو؟ ماشاءاللہ ہر مسلمان چاہتا ہے۔ میں نے پتہ نہیں کتنے اجتماعات پہ ہاتھ اٹھائے، سارے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیوں؟ سب نے وہ حدیث پاک سنی ہوئی ہے یا وہ مفہوم سنا ہوا ہے کہ آخری وقت جس کی زبان پر کلمہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا اب آپ سارے چاہتے ہیں کہ مرتے وقت زبان پر کلمہ ہو، آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا؟ اچھا پچھلے پورے ہفتے میں، جواب مت دیجیے گا، اپنے آپ کو جواب دیجیے گا، لاسٹ پورے ویک میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ پورے مہینے میں پوچھو اپنے آپ سے کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ حالانکہ زبان سے نکلتا وہی ہے زبان جس کی عادی ہوتی ہے۔ ایک عالم دین بڑی پیاری بات فرمایا کرتے کہ زبان جب سکرات کا وقت آئے گا نا، زبان بھاری ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گا، ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹاک آن دیٹ ٹائم وین یو ہیو لاسٹ بریتھس۔ آخری سانسیں ہوتی ہیں، بندے سے نہیں بولا جاتا، بلکہ سر میں درد ہو تو بات کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ کبھی آپ تھکے ہوئے ہوں، سر میں درد ہو، بندہ کیا کہتا ہے؟ ابھی بات نہیں کرو یار، ابھی بالکل موڈ نہیں، بیکاز وین یو فیل اینی ٹائپ آف پین یو آر ناٹ ایبل ٹو ٹاک۔ تو قیام جب مرتے وقت زبان بھاری ہوگی تو کیسے زبان پر کلمہ آئے گا؟ بڑا پیارا ان کا جملہ فرماتے ہیں، اپنی زبان کو کلمے کا عادی بنا لو، مرتے وقت بھی زبان پر کلمہ جاری ہے۔ مگر عادی کہاں ہے ہماری زبان؟ یار کم از کم روز 100 بار ایک تسبیح تو پڑھے نا کلمے کی، اور ہر کلمے پر جنت پہ درخت لگ رہا ہے۔ نبی پاک فرمایا افضل ترین ذکر ہے، نہ ذکر کا ٹائم ہے نہ درود کا ٹائم ہے۔ پلیز نکالیں اپنی لائف میں سے کچھ وقت نکالیں جو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ میں بھی اور آپ بھی اپنے اوقات کار کو اچھے کاموں میں صرف کرنے والے بنیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس موضوع پر میں نے چند باتیں آپ سے کرنی ہیں، کیونکہ قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں، پھر حج کے دن بھی ہیں، یہ دو بڑے عظیم ایونٹ ہوتے ہیں پوری دنیا میں، کہ ساری دنیا سے لوگ حج کرنے کو جاتے ہیں، اور جو نہیں بھی جاتے حج پر تو بڑی تعداد میں لوگ پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں قربانی کرتے ہیں۔ یہ دو امیزنگ اسلامک تہوار ہیں جو اگلے کچھ دنوں بعد ہونے والے ہیں۔ جو حج پر جا رہے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کا حج آسان فرمائے، مقبول حج نصیب فرمائے، اور جو تڑپ رہے ہیں اللہ ان سب کو اسی سال حج عطا فرمائے، مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ مگر اگر ان دونوں ایونٹس کو دیکھیں تو ان دونوں ایونٹس میں ایک بڑے عظیم خاندان کی یادیں ہیں، ایک بڑی عظیم ہستی کی یادیں ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم وہ کمال کی ہستی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد اس پوری دنیا میں جو سب سے افضل شخصیت ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم کی ایک اور اسپیشلٹی یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں آپ کا ذکر بھی ہے، آپ کا ادب بھی ہے، اور تمام آسمانی مذاہب جتنے آسمانی کتابوں کو فالو کرنے والے ہیں نا، ریلیجنز، ان سب میں حضرت ابراہیم کو بڑا ریگارڈ کیا جاتا ہے، بڑا ادب کیا جاتا ہے۔ ابو الرحیم، ابراہیم جو ہے یہ ابو الرحیم سے نکلا ہے، یعنی رحیم باپ۔ حضرت ابراہیم کا ایک اور کمال جو شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ حضرت ابراہیم نبی پاک علیہ السلام کے ہم شکل تھے۔ پیارے آقا کے چہرے سے بڑی مشابہت، اور اتنی مشابہت تھی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے، جس کا مضمون ہے کہ اگر کسی کو ابراہیم کو دیکھنا ہو تو وہ مجھے دیکھ لے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جہاں آپ نے کچھ کمالات سنے، وہاں حضرت ابراہیم وہ شخصیت ہے کہ جن کے ذریعے کچھ چیزوں کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اس سے پہلے دنیا میں وہ چیزیں ہوتی نہیں تھیں، یعنی کائنات میں سب سے پہلے اگر کسی کے بال سفید ہوئے ہیں تو وہ حضرت ابراہیم کے ہوئے ہیں، اس سے پہلے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ سب سے پہلے بالوں پر جو مہندی کا خضاب لگایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگایا۔ اسی طرح سب سے پہلے منبر پر خطبہ کسی نے پڑھا
تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. سب سے پہلے راہ خدا میں جہاد کیا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کو بھی آغاز کیا. یعنی آپ ایسے کمال کے مہمان نواز تھے کہ آپ اپنے گھر میں جب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان کوئی گیسٹ آپ کے دسترخوان پر نہ ہوتا. اور سبحان اللہ آپ کا لقب خلیل اللہ ہے, اللہ کے دوست. اتنی عظیم ہستی ہے. اب حضرت ابراہیم کے واقعات تو اتنے ہیں, یقین کریں میں مشورہ دوں گا, ظاہر ہے آج کے ایک بیان میں آپ کی پوری سیرت تو بیان نہیں کر سکوں گا, میں تو پرٹیکولرلی قربانی اور جو ہے وہ حج کو ڈسکس کروں گا. لیکن ون آف دا امیزنگ پرسنالٹی ان دا ہسٹری آف یونیورس, اتنے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں آپ کی زندگی میں. اور اگر کسی کو سیکھنا ہے نا کہ مشکل سے نکلنا کیسے ہے, اللہ پر بھروسہ کیسے کرنا ہے, اللہ کی رضا پر راضی کیسے رہنا ہے, امتحان کو فیس کیسے کرنا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو کسی نہ کسی ڈیفیکلٹی میں, کسی پریشانی میں, کسی مشکل میں ہیں. حضرت ابراہیم کمال کی شخصیت ہے, اگر ان کو پڑھے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. قرآن میں بڑی تفصیل سے آپ کا جا بجا ذکر جو ہے وہ موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 17-18 ایئرس کے بھی ہوئے ہیں, 17-18 سال. ایک روایت کے مطابق 20 سال عمر ہے. اب جس بستی میں رہتے تھے نا وہاں کے لوگ بتوں کو پوجتے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آتے, کیوں نہیں بتوں کو پوجنے. آپ کہتے ہیں میں خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں, میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کرتا. ایک بار سارے گاؤں کے لوگ میلے میں گئے جہاں وہ عیاشیاں کرتے تھے. حضرت ابراہیم کو بڑا ویسے ہی غصہ تھا, بت خانے میں گھس گئے. آپ نے دیکھا کہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے بت بھی تھے, بڑے بھی تھے. آپ نے کلاڑا اٹھایا اور سارے بتوں پہ ناک منہ ہاتھ توڑ دیے اور بڑے والے بت کے کاندھے پہ رکھ دیے. جب قبیلے کے گاؤں کے لوگ واپس آئے اور اپنے بتوں کا حال دیکھا تو شاکڈ, پریشان کہ یہ کیا ہو گیا, ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں کسی نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کو نہیں مانتا, اسی نے کیا ہوگا. حضرت ابراہیم کو بلایا گیا. اب آپ نے اتنی ینگ ایج میں آپ کا ڈیمونسٹریشن کرنے کا, ٹپکلی ٹاک کرنے کا انداز دیکھیں کہ آپ کو جب انہوں نے کہا کہ کیا تم نے ایک کو توڑا ہے, تو آپ نے فرمایا بڑے والے بت سے پوچھ لو نا, کاندھے پہ کلاڑا تو اسی کا رکھا ہے, اس سے پوچھو کس نے توڑا, اسی نے نہ توڑا ہو. تو وہ کہتے ہیں یہ تو بول نہیں سکتے, یہ تو جواب نہیں دے سکتے. حضرت ابراہیم نے گویا پریکٹیکلی ان کو سمجھایا کہ پھر ان بتوں کو کیوں پوچھتے ہو, نہ اپنے آپ کو مارنے سے روک سکتے ہیں, نہ بتا سکتے کس نے مارا ہے. کتنا خوبصورت جواب تھا. مگر جن کے دلوں پر مہر ہونا وہ پھر نہیں مانتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ کلمہ پڑھ لیتے. وہ کہتے ہیں ان کو پکڑو اور ان کو جلا دو. آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں, ان کو قرآن سے ثابت کر دیں, حدیث سے ثابت کر دیں, ان کو لاجیکلی ثابت کر دیں. جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ آج بھی نہیں مانتے. اب کیا ہوا, حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے تاریخ کی بہت بڑی آگ لگائی گئی. اتنی بڑی آگ تھی کہ نو فلائنگ زون بن گیا تھا, کوئی اوپر سے گزر بھی نہیں سکتا تھا. اور اب کیا ہوا, جب حضرت ابراہیم کو, یعنی اتنی بڑی آگ تھی کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کے لیے بھی قریب نہیں جا سکتے تھے, اتنی بڑی آگ تھی. تو ایک منجنیق, آج کے زمانے کی توپ سمجھ رہے ہیں, اس میں حضرت ابراہیم کو گویا اس کے ذریعے آگ میں پھینکنے کا پلان کیا گیا. اب آپ تو خلیل اللہ تھے, اللہ کا نام لینے والے تھے, اور اکیلے ہی دنیا میں اللہ کا نام لینے والے تھے. تو حضرت پہلے بارش کا فرشتہ آیا, کہتا ہے کہ آپ حکم دے تو بارش برسا کر آگ بجھا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے, مدد کرنی ہوگی تو وہ کر دے گا نا. ہوا کا فرشتہ ہے, کہا حضور حکم فرمائے, ہوا چلا کر میں آگ بجھا دیتا ہوں. کہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی حاجت نہیں, رب دیکھ رہا ہے. اچھا بالکل آگ میں پھینکنے کا وقت آیا نا کہ جبریل امین آیا, کہتے حضور آپ ہم سے تو مدد نہیں لے رہے, اللہ سے تو مدد مانگ رہے ہیں. آپ ہم سے مدد نہیں مانگ رہے, اللہ سے تو مانگے نا, اللہ سے کہیں. سنو حضرت ابراہیم کا توکل کا لیول اور ان کا معیار کیا تھا. کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے, اگر اسے مدد کرنی ہوگی تو کر دے گا, ورنہ میں چلنے کے لیے تیار ہوں. اگر اس کی رضا اسی میں ہے کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے تو آئی ایم ریڈی فار دیٹ. اللہ اکبر. پھر پتہ کیا ہوا, جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا نا تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اگر ابراہیم کو کچھ ہو گیا تو تیرا نام لینے والا کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں. اللہ اکبر. اللہ نے کیا فرمایا, اللہ نے آگ کو حکم دیا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم آگ میں جاتے ہیں. اب اس آگ تو اتنی بڑی تھی کہ آپ تو آگ میں کھو گئے نا جا کر.
نمرود روزانہ اپنے محل پر چڑھ کر دیکھتا تھا کہ آگ نے کیا حشر کیا ہے، نظر کچھ نہیں آتا تھا. بڑی آگ ہے جو جلتی جا رہی ہے، لکڑیاں ہیں کہ ڈالی چلی جا رہی ہیں. nobody knows کہ ان کا اندر حال کیا ہوا. ایک روایت کے مطابق 7 دن، ایک روایت کے مطابق 40 دن حضرت ابراہیم آگ میں رہے. اللہ اکبر. جب 40 دن بعد باہر آتے ہیں تو آپ کے بال کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا ہوگا. روایتوں میں آتا ہے جس رسی سے باندھا گیا تھا نا وہ رسی جل گئی مگر حضرت ابراہیم کو کچھ نہ ہوا. اب یہ ایک واقعہ ہے حضرت ابراہیم کا. میسجز کتنے ہیں اب اگر سمجھتے جائیں گے. یہی میں چاہتا ہوں کہ قرآن کے ذریعے، انبیاء کی سیرت کے ذریعے میں اور آپ اپنے آج کے پرابلم کا سولوشن ڈھونڈ لیں. اب ذرا غور کیجئے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ آگ تو جلا دے گی، آگ تو ختم کر دے گی. مگر عقل سے فیصلہ نہیں کیا، حضرت ابراہیم نے عشق سے فیصلہ کیا. پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ہر چیز کا فیصلہ عقل سے نہیں کرنا. ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ماننا ہے. ارے شریعت کا حکم آ گیا، اس کے بعد میری عقل مانے یا نہ مانے. بہت پیارا اصول مفتی احمد یار خان نعیمی نے تحریر فرمایا. آپ فرماتے ہیں شریعت کا کوئی حکم ہو اور تمہیں سمجھ آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ میری طبیعت بھی سمجھ رہی ہے، میرا دل بھی سمجھ رہا ہے اور میں کرنا بھی آسان سمجھ رہا ہوں تو سبحان اللہ. اور اگر شریعت کا کوئی حکم ہو اور تمہیں لگے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، لاجک سمجھ نہیں آ رہی، طبیعت پر بوجھ پڑ رہا ہے یہ حکم، تو فرمایا پھر تم اپنا قصور جانو کہ میری عقل میں کوئی خرابی ہے، میرے دل میں کوئی پرابلم ہے، میرے رب کے حکم میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور یہی ایمان کا تقاضا ہے. حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ عشق سے فیصلہ کیا. اور سبحان اللہ جب عشق سے فیصلہ کیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے آگ کو باغ بنا دیا. جو ہے شاعر مشرق لکھتے ہیں نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. کس نے چھلانگ لگائی تھی؟ عشق میں، عقل میں نہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. ارے عقل تو وہیں کھڑی رہ گئی، وہ تو سوچتی رہ گئی. آگ میں جائیں گے تو جل جائیں گے. عشق نے کہا کہ جو رب کا حکم ہے میں اس میں راضی ہوں. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا عقل مند عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے ہیں، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے. عقل مندہ ایویں عمرہ گالیاں. ارے عشق والے نمبر لے جاتے ہیں. اب آج کے دور میں اس ایگزامپل کو کیسے سمجھیں کہ لوگ آج لاجکس تلاش کر رہے ہیں. ایک ویڈیو دیکھی پریشان ہو گئے، یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے، یہ قربانی میں اتنے جانور قربان کرتے ہیں، ہم اربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اس سے بہتر کسی غریب کا علاج کرا دو. پھر کوئی ویڈیو بناتا ہے جناب حج پر جاتے ہو، اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اس کے بہتر کوئی ہاسپٹل بنا دو. اب جناب عقل سے، اب جناب کوئی ہمارے دماغ میں باتیں ڈال رہا ہے یہ عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے، مرد کو طلاق کا حق کیوں ہے؟ ورثے میں مرد کو 2 حصے ہیں، عورت کو 1 حصہ کیوں ہے؟ اب بندہ اپنے دماغ سے سوچ رہا ہے. مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں، علامہ صاحب کے پاس آتے ہیں، حضرت ذرا یہ بتائیے یہ لاجک سمجھ نہیں آ رہی، یہ بات کیوں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. مجھے ایک بات بتاؤ، سمجھ کر ایمان قبول کیا تھا، سمجھ کر اسلام قبول کیا تھا یا غیب پر ایمان لائے ہو؟ ارے جب ہم نے رب کو نہیں دیکھا، ہم رب کو ایک مانتے ہیں. نبی پاک سے ملاقات نہیں ہوئی، انہیں اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں. جبریل امین قرآن لے کر آتے رہے، ارے ہم نے تو جبریل کو آتے نہیں دیکھا، قرآن کو رب کا کلام مان رہے ہیں. اتنی غیب کی باتیں ماننے کے بعد آج شریعت کے حکم پر اپنا دماغ چلانے لگے ہو. ایک بات یاد رکھ لو، حضرت ابراہیم نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ دین کے معاملے میں، اللہ کے حکم کے معاملے میں ہم نے عشق سے فیصلہ کرنا ہے. اور پھر سبحان اللہ آگے جا کر وہ بات خود سمجھ بھی آ جاتی ہے. میرے پاس وقت کم ہے ورنہ قربانی کی، حج کی میں لاجکس بیان کرنا چاہوں تو لاجیکلی بھی علماء نے پروف کیا کہ شریعت کا یہ حکم کس طرح مسلمانوں کو روزگار دیتا ہے، کس طرح امیر کے جیب سے پیسہ نکال کر کروڑوں غریبوں کے جیبوں میں جاتا ہے اور کاروبار کا پہیہ چلتا ہے. مگر یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، یہ صرف حج اور قربانی کی بات نہیں. ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی آ کر سوشل میڈیا پہ بات کرتا ہے اور ہم کنفیوز سے نظر آتے ہیں. تو جناب ہر بات میری عقل میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے. شریعت کا حکم ہے، میرا کام ماننا ہے. اللہ اکبر. اب دوسری بات سمجھنی ہے، حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کی ہے؟ مصیبت کے وقت دعا کرنے کی اجازت ہے، یہ یاد رکھیے گا. اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. مگر یہاں پیغام پتہ کیا مل رہا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے نا تو بندہ اس کو بھی ویلکم کرے، اس کے لیے بھی تیار رہے ہیں. کبھی کبھی آتی ہے آزمائش،
وہ بابا بلے شاہ کا غالباً شعر نا کہتے ہیں کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی ہے. اگر اللہ میرے دکھ میں راضی ہے نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاوا ہوں، پھر میں نے کیا کرنا ہے، پھر سکھ مجھے نہیں چاہیے اگر اللہ میرے دکھ میں راضی ہے. حضرت ابراہیم نے یہی تو جواب دیا، رب دیکھ رہا ہے نا، اگر وہ مدد کرنا چاہے گا تو ٹھیک ہے، اگر حکم اس کا یہی ہے کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے، اس کا نام لینے پر جلا دیا جائے، تو میں اس کے لیے تیار. تیسرا سبق، حضرت ابراہیم کے لیے اتنی بڑی آگ جو ہے وہ باغ بن گئی، بالکل ریلیکس رہے، کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ وہ رب ہے. وہ ہر چاہے پر قادر ہے. وہ چاہے تو آگ جلائے، وہ چاہے تو آگ حفاظت کرے، ہاں وہ چاہے تو دریا فرعون کو ڈبا دے، اور وہ چاہے تو وہی دریا حضرت موسیٰ کے لیے راستہ دکھا دے. وہ چاہے تو کنویں میں کسی کو ڈالا جائے تو وہ غرق ہو جائے، اور وہ چاہے تو حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دے. بھروسہ تو رکھو نا اللہ پر. ہم اسباب پر بھروسہ رکھتے ہیں، ارے نہیں بھائی آگ لگ جائے گی، فلاں ہو جائے گا، ارے میرا رب چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا. ہاں یقین کرو اسباب کچھ بھی نہیں، اللہ نے یہ چاہا ہے تو آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے. مفسرین لکھتے ہیں میرا رب چاہے تو آنکھ سننا شروع کر دے، کان دیکھنا شروع کر دے. وہ رب ہے نا، وہ کسی سے پوچھ کر، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. مجھے بھروسہ ایسا رب پر چاہیے. ہم تو جناب چھوٹی چھوٹی بات پر مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی کاروبار ختم ہو گیا، اب تو قرضے میں آ گیا، خودکشی کرنی ہے. لوگ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں. ارے بھائی آپ کو لگتا ہے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور واقعی آپ کا دماغ کہتا ہے میں نکل نہیں سکوں گا اس پرابلم سے، مگر آپ کا دماغ کہتا ہے میرا رب چاہے تو یہ مصیبت کن کہہ کر حل فرما سکتا ہے. اس کے لیے تو کچھ نہیں ہے نا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایسا بھروسہ چاہیے. تو شاعر مشرق نے اس کا بھی حل بتایا کہ ہمارے لیے ہماری مصیبتوں کی آگ جو ہے وہ باغ کیوں نہیں بن رہی. وہ کیا کہتے ہیں، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، there is only one condition. اگر آپ بھی چاہتے ہو نا آپ کی آگ بھی باغ بن جائے، آپ کی مصیبتیں بھی یوں ختم ہو جائیں، آپ کی ٹینشنیں ریلیز ہو جائیں، آپ کے دشمن جناب آپ سے دور ہو جائیں، ایزی ہو جائے آپ، ایک کنڈیشن، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. حضرت ابراہیم جیسا ایمان لے آؤ، آج بھی آگ باغ بن جائے گی. ایک اور بڑا سوال آج کل ہو رہا ہے کہ جناب مسلمانوں پر اتنے حملے ہو رہے ہیں، اب پاکستان پر بھی پرابلم آئی ہوئی ہے، فلسطین کے مسلمان پریشان ہیں، اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرمائے، مسلم ممالک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی پوری دنیا میں خیر فرمائے. مگر سوال آتا ہے کہ جناب پہلے تو فرشتوں کی فوج آ جاتی تھی، پہلے مسلمانوں پر کفار حملہ کرتے تھے تو بھائی ابابیل کے لشکر آتے تھے اور ایک ایک کنکری سے ہاتھی والوں کے پرخچے اڑ جاتے تھے. آج مسلمان روز مر رہے ہیں، مدد کیوں نہیں آ رہی، غیبی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ تو پرابلم یہ ہے، شاعر مشرق کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر رہے ہیں فرشتے تیری نصرت کو. کرنا کیا ہوگا، بدر میں آئے تھے نا فرشتے، تو بدر والی فضا بھی تو ہو، وہ تقویٰ ہو، وہ پرہیزگاری ہو، وہ اللہ پر بھروسہ ہو. وہ 313 تھے، انہیں تلواروں پر نہیں اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ کے نبی پر بھروسہ تھا. آج میزائل گن رہے ہم، ہیلی کاپٹر گن رہے ہیں، کتنے سامنے، کتنے ہمارے، کتنے. ایمان کدھر گیا، اللہ پر بھروسہ کدھر گیا؟ میں نہیں کہتا کہ بھائی آپ کے پاس تیاری نہیں ہونی چاہیے، مگر سب سے پہلے مسلمان کا یقین اپنے رب پر ہونا چاہیے. وہ بری عادتیں، وہ جو ہمارے اندر جو غلط کام صلاحیت کر گئے، مدد کیسے آنی ہے؟ اللہ کرے کہ ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے. اب چلتے ہیں حضرت ابراہیم کے دوسرے. میں نے کہا نا ایک ایک واقعے میں اتنا کچھ ہے کہ میں پورا بیان صرف یہ نمرود کی آگ پر کرتا، مگر شارٹ میں دو تین چیزوں کو ڈسکس کرنا آپ کے ساتھ چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم کا لقب میں نے کیا بتایا تھا، ذرا ریپیٹ بھی کرو نا میرے ساتھ. خلیل اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے دوست، فرینڈ آف اللہ. آپ کو بیٹا چاہیے تھا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا شروع کی، اور دعا کیا تھی؟ اسمع یا ایل. اسمع یا ایل، اسمع کہتے ہیں عربی میں، عربی کا لفظ ہے سن لے. ایل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پروردگار. اے میرے اللہ سن لے، اے میرے اللہ سن لے. خلیل اللہ ہے، بیٹے کی دعا ہے. پتہ ہے بیٹا کب ملا؟ حضرت ابراہیم جب 99 سال کے ہو گئے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، کنٹینیوسلی دعا کی ہے اللہ کی بارگاہ. ہمارا حال کیا ہے؟ 2-4 مہینے دعا کریں، بندہ کہتا ہے اللہ کو سنتا ہی ماں اللہ سے ہی ناراض.
اللہ اکبر، وہ خلیل اللہ ہیں، ناراض نہیں ہوئے، مانتے رہے میرا پرابلم 2 سال میں سالو نہ ہو، بندہ کہتا ہے میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، فلاں امام صاحب سے بھی دعا کرائی، مکے جا کے دعا کی، فلاں جگہ دعا کی، یار اجتماع میں آپ نے کہا تھا کہ آ کر دعا کرو، قافلے میں جا کر دعا کرو، سبھی جگہ تو کر لی، اللہ سے ناراض، مایوس، خلیل اللہ۔ مجھے بتاؤ میرا اور آپ کا کوئی کمپیریزن؟ ہم تو ان کے جوتے اب کیا ہوا؟ حضرت اسماعیل کو حکم کیا ملا کہ آپ جو ہے حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ایسی جگہ چھوڑ کر آ جائیں جہاں پانی نہیں ہے، مکے کی گرمی کا آپ کو اندازہ ہو، تھوڑا سا پانی، تھوڑی کھجوریں، آپ جانے لگے۔ بی بی ہاجرہ پوچھتے ہیں ابراہیم کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جواب نہیں دیا۔ ابراہیم بتا تو دو کس کے حوالے؟ 3 بار پوچھا، حضرت ابراہیم نے جواب بھی نہیں دیا۔
کہ بس صرف یہ بتا دو جو آپ نے ہمارے ساتھ یہ کر رہی اللہ کا حکم ہے؟ کہاں اللہ کا حکم ہے؟ کہا پھر ٹھیک ہے، ہم پھر اللہ کی رضا پر راضی۔ یہ فیملی کیسی تھی؟ میری بہنیں بھی شاید مجھے سن رہی ہوں گی، سوچئے وہ ماں کیسی، وہ بچہ کیسا، بچہ دودھ پی رہا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم کو 99 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے تو بی بی ہاجرہ کی عمر کتنی ہوگی؟ وہ بھی کتنی اولڈ ایج میں ہوں گی۔ اب حضرت ابراہیم چلے گئے اللہ کے حکم پر، چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ کے راز دیکھیں، بندہ کہتا ہے نا ڈیفیکلٹی آئی، اس ڈیفیکلٹی کے پیچھے اللہ کی حکمت کیا تھی؟ یہ جو آج مکے کی بہاریں ہیں، یہ آج مکے میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو بس رہے ہیں، کروڑوں لوگ جا رہے ہیں، that was the starting point۔ وہ وقت تھا مکے کو آباد کیسے کرنا تھا۔ اب سنو کیا ہوا، کچھ دن تو پانی بھی چلتا رہا، کھجوریں بھی چلتی رہیں۔ اب حضرت اسماعیل کے پاس، بی بی ہاجرہ کے پاس کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ہے۔ اب بچہ پیاسا ہے، مکے کی گرمی ہے، بچہ رو رہا ہے۔ ماں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، دوسرے پہاڑ سے پہلے پہاڑ، بچے کے لیے پانی کے لیے تلاش کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بچہ روتے روتے جب پیر رگڑتا ہے تو انہی پیروں سے پانی نکلتا ہے۔ بی بی ہاجرہ آتی ہیں اور آ کر دیکھتی ہے تو پانی بہ رہا ہے، بڑی تیزی سے بہ رہا ہے۔ آپ نے بے ساختہ کہا زمزم، عربی میں زمزم کے معنی ہے رک رک، یعنی رک جا، اے پانی اتنی تیزی سے بہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس چشمے کا، اس کنویں کا نام ہی زمزم ہو گیا۔ اب جب پانی بہنے لگا، پانی جمع ہو گیا تو پانی ہی زندگی ہے۔ ان ینگسٹر بیٹھے ہیں جو سائنس کو سمجھتے ہیں، کبھی دنیا کے میپ کو گوگل سے ذرا ڈگ ڈاؤن کیجئے گا، زوم کیجئے گا اور چیک کیجئے گا کہ آپ کو دنیا میں آبادی وہیں ملے گی جہاں میٹھا پانی ہوگا۔ آپ کو ریگستان میں لوگ نہیں ملیں گے، آپ کو خشک پہاڑوں والے علاقے میں بستی نہیں ملے گی، بستی آپ کو وہیں ملے گی جہاں کہیں سے پانی ہوتا ہے۔ اب چونکہ مکہ آباد کرنا تھا، پانی کا انتظام ہو گیا۔ قریب کے لوگ جب قافلے والے گزرنے لگے، بی بی ہاجرہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم یہاں رہ جائیں؟ بی بی ہاجرہ نے اجازت دی۔ آہستہ آہستہ خاندان بسنے لگے، مکہ آباد ہونے لگا۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات بتا دیتا ہوں۔ بی بی ہاجرہ صفا مروہ کے درمیان دوڑی۔ آج تو حاجی پانی کی تلاش میں تو نہیں دوڑتے۔ لاجک کیا کہتی ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے سمجھایا تھا نا، عقل کیا کہتی ہے؟ یار دو پہاڑوں کے درمیان اتنا لمبا چکر لگانے سے بہتر نہیں کعبے کا طواف کر لیں، زیادہ ثواب ملے گا، کہ اللہ کا گھر ہے، یہ تو دو پہاڑ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو صفا مروہ پر چل رہے ہیں نا، ان کو بھی یہی جواب مل رہا ہے کہ اللہ کا حکم چونکہ ہے اور اللہ کو اس ماں کی ادا کو باقی رکھنا تھا۔ یہ ادا کیسی پسند آئی؟ کسی حاجی کا، کسی عمرہ کرنے والے کا نہ عمرہ کمپلیٹ ہوگا نہ حج کمپلیٹ ہوگا جب تک صفا مروہ کے درمیان وہ چکر نہ لگائے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک اور اپنا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کی یاد کیوں مناتے ہو، بزرگوں کے دن کیوں مناتے ہو؟ ارے بھائی پھر جا کر حج کیسے کرو گے؟ یہ بی بی ہاجرہ کی یاد تو رب نے باقی رکھی ہے۔ جب صفا مروہ کرو گے، بی بی ہاجرہ کی ادا کو ادا کرو گے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ہم جا کر جو کنکری مارتے ہیں، حاجی پر کنکری مارنا واجب ہے۔ ارے وہ تو اس وقت مارا گیا تھا جو اگلے واقعے میں نے سنانا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کے آگے شیطان آیا تھا تو آپ نے کنکر مارے تھے۔ آج تو دیوار ہے، آج تو شیطان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عقل یہ کہتی ہے اتنا رش لگا کر، اتنے بڑے جناب پل پر چڑھ کر تینوں دن کنکریاں مارنے سے بہتر نہیں وہ ٹائم کعبے میں گزار لیں۔ نہیں جناب، اللہ کو یہ ادا ایسی پسند ہے، حج کمپلیٹ نہیں ہوگا، واجب پورا نہیں ہوگا، رمی کرنی پڑے گی، اللہ والوں کی یاد باقی رکھنی ہے، حضرت ابراہیم کی ادا کو باقی رکھنا ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ بات تو سمجھ آ گئی۔ ایک اور پیاری سی بات ہماری بہنوں کے لیے، دوڑی کون تھی؟ میرے ساتھ رہیں گے تو ذرا اور اچھا رہے گا۔ دوڑی کون تھی؟ بی بی ہاجرہ۔ عورت ہے نا، خاتون ہے نا۔ آج شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بی بی ہاجرہ ایک پرٹیکولر مقام پر ہم دوڑتے ہیں، چلے وہ بھی آج بتا دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی سوال ہوگا کہ گرین لائٹس جب آتی ہیں صفا مروہ کے درمیان ہم دوڑتے ہیں پھر نارمل چلتے ہیں، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں تھی نا، ماں کہیں بھی ہو دل بچے کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ماں کی کمال ہے۔ اچھا بی بی ہاجرہ کا بچہ تو چونکہ رو رہا تھا، حضرت اسماعیل رو رہے تھے، بڑی تڑپ رہی تھیں تو آپ صفا مروہ کے درمیان چلتے ہوئے اپنے بچے کو دیکھتی ہوئی جا رہی تھی کہ بچہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ جیسے ایک جگہ پر جاتی تھی نا، ایک چھوٹی سی پہاڑی بیچ میں آ جاتی تھی، اس پہاڑی کی وجہ سے بی بی ہاجرہ کو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے تو آپ دوڑتی تھی، اور جیسی وہ پہاڑی ختم ہوتی تھی حضرت اسماعیل نظر آتے تھے پھر آپ نارمل چلتی تھی۔ یعنی ادا بھی کیسی باقی رکھی گئی
کہ جس جس قدم پر بی بی ہاجرہ دوڑی ہیں سارے حاجی اس قدم پر دوڑ رہے ہیں. اب نہ وہ بیچ میں پہاڑی ہے، اب نہ وہ مقام ہے، مگر اللہ نے اس ماں کی ادا کو کیسا باقی رکھا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی پیغام دے رہا ہے کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے، اپنی ماں کی خدمت کریں. اچھا ایک اور بات جو میں ایک اور لاجک میری بہنوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. دوڑی کون تھی؟ خاتون تھی نا. اور آج شریعت کا حکم کیا ہے؟ عورت نہیں دوڑے گی. کیوں؟ فرمایا مرد بھی ساتھ ہیں. مرد اور عورت ساتھ دوڑیں گے تو عورت کے پردے کے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے، اس کی حیا باقی رہے، اس کا پردہ باقی رہے. میری بہنوں کے لیے کہ جب تم عمرہ کرنے جاتی ہو تمہیں پیغام دے رہی ہے شریعت کہ مردوں کے ساتھ ہو، مگر یہاں تم نے نہیں دوڑنا، خاموشی سے اور ادب کے ساتھ چلنا ہے، پردے کا خیال رکھنا ہے. مگر وہ عورت بازار میں بے پردہ جاتے ہوئے کیوں نہیں سوچتی؟ وہ اپنے وطن میں آ کر بے پردہ ہونے میں کیوں نہیں غور کرتی کہ میری شریعت نے مجھے صفا مروہ پر بھی پردے کا حکم دیا ہے؟ کاش یہ وہاں سے پیغام لے کر میری بہنیں آئیں اور پردے کی چادر کو اپنائیں. اب جناب مکہ آباد ہونے لگا. حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اب کعبے کی تعمیر کرو. حضرت اسماعیل بھی اب تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں، 5-6 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں. اب باپ بیٹے نے مل کر کعبے کی تعمیر کرنی ہے. اب مثال کے طور پہ یہاں کچھ ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی کہے کہ جناب یہ آپ کا پلاٹ ہے جا کر تعمیر کر لیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ نقشہ تو دو بھائی، کتنی وڈتھ ہے، کتنی لینتھ ہے، میں کہاں جا کے بنیاد ڈالوں؟ حضرت ابراہیم نے یہ اللہ سے کہا مولا کعبہ بنانا ہے، کعبے کی جو ڈائمنشن ہے، کیونکہ کعبہ تو پہلے سے بنا ہوا تھا، حضرت آدم کے دور میں بھی کعبہ بنا تھا، مگر پھر طوفان نوح میں جگہ باقی نہیں بچی، پانی سارا بھر گیا تھا. تو اب کعبے کی جو سمجھیے ایگزیکٹلی دوبارہ اسی جگہ پر تعمیر کرنی تھی جو حضرت آدم نے بنیاد رکھی تھی. حضرت ابراہیم نے گویا آج کی زبان میں نقشہ مانگا، بلو پرنٹ مانگا کہ یا اللہ وہ بتا دے کہ کہاں سے کہاں تک بنانا ہے. پتہ ہے کیا انتظام ہوا؟ کوئی نقشہ نہیں آیا، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے بادل کو بھیجا. فرمایا اے ابراہیم اس کے سائے میں کھڑے ہو کر، جتنا اس کا سایہ ہے وہی کعبے کا سائز ہے، اب یہاں کعبے کی تعمیر کرنی ہے. اب حضرت اسماعیل پتھر پکڑاتے جاتے، حضرت ابراہیم تعمیر کرتے جاتے. اب ایک پھر سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، کعبہ تو بہت اونچا ہے، حضرت ابراہیم نے اوپر پتھر کیسے رکھے ہوں گے؟ یہ 5000 سال پرانی بات ہے. اس ٹائم میں کوئی کرین نہیں تھی، کوئی ایگزیویٹر نہیں تھا، یہ کیسے ہوا؟ فرمایا جس پتھر پر حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے، جس کا دیدار آپ جا کر کرتے ہو نا مقام ابراہیم، یہ جنتی پتھر ہے. فرمایا جتنا کعبے کی دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا. جتنا کعبے کی دیوار اونچی ہوتی جاتی یہ پتھر لفٹ کا کام کرتا، جب نیچے پتھر رکھنا ہوتا یہ پتھر نیچے آ جاتا. اللہ اکبر. اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے حضرت ابراہیم کا. 5000 سال ہو گئے ہیں، آپ میں سے کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت ابراہیم کے بالکل واضح قدموں کے نشان دیکھے ہیں. ایک اور عجیب سی بات آپ کو بتا دوں جو شاید توجہ نہیں گئی ہوگی، اب جانا تو اس توجہ سے دیکھنا. یہ جو اس کے اوپر باکس لگا ہوا ہے نا، یہ ہمیشہ سے نہیں لگا ہوا، یہ 300-400 سال پہلے لگا ہے. وقت کتنا ہو گیا ہے؟ مور دین 5000 ایئرز. مجھے بتائیں دنیا میں 5000 سال پرانی کتنی چیزیں موجود ہیں؟ بلڈنگ ختم ہو جاتی ہے، بنیادیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ کھلے میدان میں یہ پتھر پڑا ہوا تھا. ہزاروں بارشیں ہوئیں، ہزاروں آندھیاں گزری، ہزاروں موسم تبدیل ہوئے، مگر اللہ نے اس معجزے کو کیسا باقی رکھا ہے کہ آج بھی اپنی کھلی آنکھوں سے، نیکڈ آئیز سے ہم حضرت ابراہیم کے قدم کو دیکھتے ہیں. اور اس پتھر کا، اس مقام کا مقام قرآن میں کیا بیان ہوتا ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بناؤ. علماء نے اس آیت کے تحت کمال کی تفسیر میں بحث کی ہے کہ جس پر خلیل اللہ کھڑے ہو جائے اس پتھر کے قریب سجدہ کرو، وہاں جا کر دعا کرو تو رحمتیں برستی ہیں. جس مزار میں، جس مدینہ منورہ کے مزار میں مصطفیٰ کریم جو حبیب اللہ ہے وہ وہاں جلوہ فرما ہو تو مدینے جا کر دعاؤں اور عبادتوں کا عالم کیا ہو؟ خلیل اللہ کے قدموں کے نشان کا عالم یہ ہے. تو جس مزار میں حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، جو حضرت ابراہیم کے بھی آقا ہے، کوئی مدینے جا کر عبادت کرتا ہے، روضہ رسول کے قریب کھڑے ہو کر دعائیں کرتا ہے، تو ان عبادتوں اور ان دعاؤں کا عالم کیا ہوگا؟ اب کعبہ تعمیر ہو گیا. بڑی تفصیل ہے اس میں کہ حجر اسود کہاں سے ملا. اور میں نے کہا نا مجھے کافی ٹائم ہو گیا نا، مجھے سپیڈ سے چلنا ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو تفصیلی بیان کریں گے. اب کعبہ تعمیر ہو گیا.
مجھے کہا موزمبیک والے جلدی سو جاتے ہیں، ہماری تو ابھی رات ہی شروع نہیں ہوئی کراچی والوں کی. اب سہیل بھائی نے کہا 1 گھنٹے میں سب ختم کر دینا. اتنا ڈراتے ہیں ایک تو آپ لوگوں سے، پتہ نہیں کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو جا کر. بھائی اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اتنے سالوں بعد ملاقات ہوئی ہے، تھوڑی اور اچھی باتیں سن کے چلے جانا. بیٹھے گے تھوڑی دیر اور تو بات کروں میں. چلے سہیل بھائی آپ اجازت دے دیے. میں تو بہرحال اب میں بتاؤں کہ کعبہ تعمیر ہو گیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ اب حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم لوگوں کو اللہ کے گھر کے حج کے لیے بلاؤ. اب مکے میں تو رہائش چند لوگوں کی تھی اور اعلان کیا کرنا ہے کہ پوری دنیا میں اعلان کرو. حضرت ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ میری آواز کون سنے گا، میری آواز کہاں تک جائے گی. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا کہا تھا، میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے. فرمایا ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے، ہمارا کام آواز پہنچانا ہے. آج مائک لگا ہے تو پیچھے والے مجھے سن رہے ہو نا، یہ انٹرنیٹ آن ہے تو شاید دنیا بھر میں یہ بیان لائیو جا رہا ہے. اس زمانے میں کیسا روحانی سلو کنیکشن پیدا کیا، میرے رب کی شان تھی نا. حضرت ابراہیم پتہ ہے کس پہاڑ پر چڑھے؟ جبل ابو قبیس پر. یہ پہاڑ بھی بڑا کمال ہے. چلے یہ بھی بتا دیتا ہوں، اللہ کرے آپ جلدی جلدی مکے بار بار جائیں، میں بھی جاؤں آپ بھی جائیں. بالکل صفا کے ساتھ جو پہاڑ ہے نا، کوہ صفا کے ساتھ، جس پر آج کل محل بڑا سا مکان بنا ہوا ہے، یہ جبل ابو قبیس یہ دنیا کا سب سے اولڈسٹ ماؤنٹین ہے، سب سے پہلا پہاڑ ہے. یہ وہی پہاڑ ہے جس پر میرے آقا نے کھڑے ہو کر چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا. جو 70s اور 80s میں گئے نا مکے مدینے، انہوں نے یہاں پر مسجد ہلال بھی دیکھی ہے. عاشقان رسول نے ایک مسجد بنائی تھی اس کی نشانی میں کہ میرے آقا نے یہاں سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے. جبل ابو قبیس پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے. اب حضرت ابراہیم نے لوگوں سے کیا کہا، آواز لگائی، اے اللہ کے بندو اللہ کے گھر کے لیے حج کے لیے آؤ. اللہ اکبر. اب آپ کو پتا ہے یہ آواز کہاں تک پہنچی؟ اب جب آپ سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت ابراہیم نے جب یہ آواز لگائی تو یہ آواز کہاں پہنچی؟ فرمایا دنیا بھر میں جتنے لوگ تھے سب نے یہ آواز سنی. اور صرف لوگوں نے نہیں سنی، چرند پرند حیوانات سب کو آواز پہنچی. اتنی زبردست یہ روحانی سیٹلائٹ تھا. اور فرمایا ماں کے پیٹ میں جو بچے تھے انہوں نے آواز سنی. باپ کی پشت میں جو اولادیں تھی جو بعد میں ماں کے پیٹ میں منتقل ہونی تھی انہوں نے سنی. عالم ارواح میں روحوں نے سنی. اور فرمایا اس دن حضرت ابراہیم کی اس پکار پر جس نے 1 بار لبیک کہا وہ 1 بار حج کرے گا، جس نے 2 بار لبیک کہا وہ 2 بار حج کرے گا، جس نے جتنی بار اس وقت لبیک کہا تھا وہ اتنی بار حج کرے گا. اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو کہ ہزاروں سال پہلے آپ کی روح نے حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا تھا. اور انہیں مبارک ہو جنہوں نے کئی حج کیے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ نے اس وقت آپ کو یہ موقع دیا کہ ہماری روحوں نے لبیک کہا. اللہ کرے کہ ہم بھی جلدی جلدی لبیک پڑھتے ہوئے احرام باندھ کر حج کے لیے روانہ ہو جائیں. آئیے اسی تصور میں جب روحوں نے لبیک کہا تھا ہم مل کر لبیک کہتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب لبیک کے حوالے سے بھی ایک بات سنیں. پہلے تو لبیک جب بھی پڑھیں اس کا معنی ذہن میں رکھیں. لبیک اللہم لبیک، میرے مولا میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ تعریف بھی تیری، ملک بھی تیرا، سب کچھ تو تیرا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. حاضری لگائیں. لبیک ہنستے ہنستے پڑھ رہے ہوتے لوگ. امام زین العابدین سے پوچھو لبیک کیا ہے. جب وہ لبیک پڑھتے تھے نا، جب احرام پہنتے تو لوگ کہتے حضور نیت کر لی، لبیک تو کہہ لیں. ان کا رنگ بدل جاتا، چہرہ زرد ہو جاتا. کہتے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ادھر سے کہوں لبیک اور سامنے سے جواب آ جائے لا لبیک. اور ایسے ایسے لوگ تھے. اور ہم لبیک کہتے ہوئے کاش آنسو بہیں، خیال آئے کہ مولا مجھ جیسا گناہگار حاضر ہے، اے اللہ میری حاضری کو قبول فرما لے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لبیک کے بارے میں
ایک کمال کی حدیث سناتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے لبیک پڑھا کرتے تھے اور کس انداز سے لبیک پڑھتے تھے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک صرف احرام میں پڑھتے ہیں، مگر ایک اور انداز بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، ذرا وہ سنیں اور ایمان تازہ کریں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک انداز تھا کہ جب نماز پڑھا کرتے، جب رات کے نوافل ادا کرتے، تو نماز شروع کرنے سے پہلے نبی پاک فرماتے لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ فرض نماز سے پہلے میرے آقا کہتے لبیک اللہم لبیک، اے میرے مولا میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. تو پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام نماز سے پہلے بھی گویا حاضری لگاتے تھے. تصور کتنا پیارا ہے، اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. نماز پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے نا. کاش اس تصور سے میں اور آپ نماز پڑھیں کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، تو پھر نماز میں بھی فالتو خیالات نہیں آئیں گے. ایک بات حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرمایا کہ نبی پاک نے مجھے کہا کہ اے زید صبح کے وقت یہ کہا کرو لبیک اللہم لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، کہ میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں، تجھ سے سعادت کا سوال کرتا ہوں اور ساری کی ساری بھلائیاں تیرے ہی دستے قدرت میں ہیں. اب لبیک اللہم لبیک میں علماء نے ایک بڑی راز کی بات بتائی ہے. بھئی لبیک ایک بار آ گیا نا، اللہ میں حاضر ہوں، پھر بعد میں لبیک کیوں آیا؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، دو بار کیوں آیا؟ تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ریپیٹیشن ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے یا اللہ میں صرف آج حاضر نہیں، جب تیرا حکم ہوگا تب میں حاضر ہوں. اب مسلمان کا لبیک کیا ہوتا ہے؟ اب بندہ سوچے کہ یا اللہ جو تو نے قرآن میں حکم فرمایا نا میں اس کے لیے حاضر ہوں. رب کو لبیک کہیں گے نا، اللہ کے بندے ہیں. اللہ اکبر. اب میں کچھ قرآنی احکام بیان کرتا ہوں، اپنے بارے میں چیک کریں کہ اس میں ہم لبیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے. قرآن کہتا ہے، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو. جواب کیا ہوگا؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں نماز پابندی سے پڑھوں گا. حکم ہوا وآتوا الزکاۃ، اور زکات دو. ہم نے کیا کہنا ہے؟ ذرا مل کر کہیں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، جس پر زکات فرض ہو واجب ہو، اے اللہ میں زکات دوں گا. حکم ہوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. جواب کیا ہو؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں روزے رکھوں گا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ہمارا جواب کیا ہو؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ اسلام میں پورا داخل ہوں گا. آج ان ملکوں میں پرابلم کیا ہے؟ اسلام پر عمل کرنے میں مسلمان شرما رہا ہے کہ یار اسلامی حلیہ اپناؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، غیر مسلم کیا کہیں گے، میرے دوستوں کی کمپنی عجیب ہے. ارے قرآن کہہ رہا ہے پورے داخل ہو جاؤ، اور تم اسلام میں داخل ہونے میں شرما رہے ہو، اسلامی حلیہ اپنانے میں شرما رہے ہو. پھر سوچو کس کو لبیک کہہ رہے ہو؟ خدا کو لبیک کہنا ہے، اللہ کو لبیک کہنا ہے. اے اللہ لبیک میں حاضر ہوں اور پورا داخل ہوں گا. سنیے آگے قرآن کیا کہتا ہے، انفقوا مما رزقناکم، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تو نے مال دیا میں زکات بھی دوں گا، تیری راہ میں خرچ بھی کروں گا. آگے فرمایا لا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں سود کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. آگے قرآن کہتا ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ. کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، کوئی کسی کا مال لوٹ رہا ہے، کوئی کسی کو پیسے نہیں لوٹا رہا ہے. نہیں جناب، قرآن کا حکم یہ ہے. کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں کسی کا مال باطل طریقے سے نہیں لوں گا. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. لبیک اللہم لبیک، اللہ تیری بھی اطاعت کریں گے، تیرے نبی کی بھی اطاعت کریں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب میں اور آپ دیکھیں، لبیک تو اللہ کو کہنا ہے نا، مگر اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا، بس بیان اب اینڈ کر رہا ہوں. لبیک اللہ کو کہنا تھا، مگر لگتا ایسا ہے کہ بندے شیطان کو لبیک کہہ رہے ہیں. آپ کہیں گے یار مولانا صاحب کتنی سخت بات کر رہے ہیں، مسلمان ہو کے شیطان کو لبیک کیسے کہے گا؟ چلیں کچھ باتیں پوچھ لیتا ہوں. صبح ہوتی ہے، شیطان کہتا ہے سو جا، آج فجر نہیں پڑھنی ہے. اللہ کا حکم تو نماز پڑھنے کا ہے نا. بتاؤ نا، فجر قضا کی تو کس کو لبیک کہا؟ شیطان کو لبیک کہا. ظہر قضا کی تو کس کو لبیک کہا؟ شیطان کو لبیک کہا. حرام روزی کمانے کے لیے گئے، کس کو لبیک کہا؟
شیطان کو لبیک کہا. بے حیائی کے کام کیے, بے حیائی کی, آنکھوں کی بدنگاہی کی, کس کو لبیک کہا؟ شیطان کو لبیک کہا. اپنے کانوں میں حرام سننے والے, میوزک, پتہ نہیں غیبت, فحش باتیں, گندی باتیں سننے والا, کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ شیطان کو لبیک کہہ رہا ہے. مسلمان پر ظلم کرنے والے, سود کا کام کرنے والے, کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ شیطان کو لبیک کہہ رہا ہے. جو ماں باپ کو ستا رہا ہے, جس کے ماں باپ اس سے دکھی ہیں, جس کے بھائی بہن اس سے دکھی ہیں, وہ کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ وہ شیطان کو لبیک کہہ رہا ہے. جو اپنی بہنوں کا, رشتہ داروں کا, یتیموں کا ورثے کا مال کھا جاتے ہیں, وہ کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ وہ شیطان کو لبیک کہہ رہا ہے. جو رشوت لے رہا ہے, جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے, وہ کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ وہ شیطان کو لبیک کہہ رہا ہے. اللہ کی قسم اگر پورا دن بیٹھ کر بندہ یہ لسٹ بنا لینا کہ صبح سے شام تک میں نے اللہ کو کتنی بار لبیک کہا ہے اور شیطان کو کتنی بار لبیک کہا ہے, تو آپ ڈر جائیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی باتیں میں شیطان کی مان رہا ہوں. آپ سوچیں میں کیسی زندگی گزار. ایک طرف تو میں نے خلیل اللہ کے واقعات آپ کو سنا ہے کہ وہ اللہ کی کیسی مانتے تھے, اور آخری بات بھی کر ہی لیتا ہوں چونکہ قربانی آنے والی ہے. قربانی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے یار, ذرا بکرا اچھا لانا ہے, جانور اچھا لانا, پھر گوشت اچھا نکلنا چاہیے, نرم بوٹیاں نکلنی چاہیے. اچھا یار باربیکیو کا سامان لے لیا, اچھے والے مسالے لے لو, کوئلے وغیرہ لے لو, باربیکیو کریں گے, ایوری بڈی از انجوائنگ. میں نہیں کہتا قربانی کا گوشت نہیں کھانا چاہیے, اچھا ہی جانور لینا چاہیے, مگر نیت کیا ہو, گوشت کھانے کی, باربیکیو پارٹی کرنے کی, یا سنت ابراہیمی ادا کرنے کی. کیسا امتحان ہے یار, آپ امیجن تو کریں. میں اس لیے شروع سے لے کر چلا ہوں کہ یہ کیسی شخصیت ہے جن کے کتنے امتحان ہوئے. اب وہ بچہ جو دعاؤں سے ملا, پہلے تو صحرا میں چھوڑا ہے نا, اب 7-8 سال کا ہوا ہے اور حکم کیا دیا جا رہا ہے بچے کو ذبح کر دو. ہم تو جانور ذبح کرتے ہیں یار, اور وہ بھی جب پیسے ہوں تو غریب پر قربانی بھی نہیں ہے. ادھر قربانی میں بھی جان جاتی ہے کچھ لوگوں کی, اوئے ہوئے ہوئے, پھر قربانی 7 حصے, گھر میں 8 بندے ہیں, 8 حصے دینے پڑیں گے. اللہ کے بندو, اللہ نے مال دیا, خوشی سے کرو قربانی. یہ قربانی کے ایک ایک بال پل صراط کی سواری بنے گی. جانور تو بہترین کرنا ہے, مگر وہ قربانی کون یاد کرے گا؟ مجھے اور آپ کو کہہ دیا جاتا کہ زندگی میں ایک ایک بچہ قربان کرو, کیا حال ہوتا ہمارا. ہم پر یہ آزمائش نہیں آئی. حضرت اسماعیل کو کہا قربان کرو, مگر یہ خاندان کیسا ہے, آپ نے بیٹے سے سوال ہی کر لیا, اے بیٹے تم کیا کہتے ہو؟ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے. کہ اللہ نے حکم دیا تو آپ کیجئے جو کرنا ہے, مجھے صابر پائیں گے. ہاں مجھے آپ کی بات نہ ماننے والا نہیں پائیں گے, آپ کیجئے. 7-8 سال میں کون سی تربیت تھی, یہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ کیسا تھا. اور جب قربان کرنے لے گئے نا, شیطان نے تو بڑی کوشش کی نا. شیطان نے سب سے پہلے پتہ کیا کیا, عورت کو تو پہلے بندہ ورگلا لیتا ہے نا. وہ شیطان بی بی ہاجرہ کے پاس گیا, کہا آپ کا بیٹے کو آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم کہاں لے گئے ہیں؟ کہاں لے گئے؟ تو کسی دوست کے پاس لے گئے, کہا تھا تیار کر دو, میں نے اچھا سا تیار کر کے بیٹے کو بھیجا ہے. کہ دوست کے پاس نہیں, ذبح کرنے لے گئے. تو کہتی کیا باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ بی بی ہاجرہ پوچھتی. شیطان انسانی شکل میں گیا تھا بی بی ہاجرہ کے پاس. کہا ہاں وہ ذبح کرنے گئے کیونکہ ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے. بی بی ہاجرہ تو بی بی ہاجرہ تھی نا, کہہ رہا میرے رب کا حکم ہے تو پھر ٹھیک کیا لے گئے ہیں, ذبح بیت راضی ہوں. حضرت اسماعیل کے پاس گیا, چھوٹی سی عمر ہے. شیطان کہتا ہے تمہیں پتا ہے تمہارے بابا کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا گھمانے پھرانے لے جا رہے ہیں. کہا نہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. پاگل ہو گئے, تو باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہاں تمہیں اس لیے ذبح کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. کہا اللہ کا حکم ہے پھر تو میں بھی راضی ہوں. آج اللہ کا حکم نماز پڑھنا نہیں ہے, ہم راضی ہیں, ہم کر رہے ہیں. اتنی بڑی قربانی دی اور ہم سے چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہوتے. اللہ کا حکم ہمارے لیے بھی تو ہے, حرام مت کماؤ, ہمارے لیے بھی تو حکم ہے ظلم نہ کرو. وی آر ناٹ ریڈی. ہم سے تو چھوٹی باتیں بڑی مانی جاتی, کتنا بڑا حکم تھا. حضرت اسماعیل کہتے ہیں اے بابا جان رسی سے مضبوط باندھنا تاکہ میں زیادہ ہلوں تو میرے خون سے آپ کے کپڑے خراب نہ ہو. میرے بابا جان چھری کو تیز کر لیجئے گا تاکہ مجھے کم تکلیف ہو. اور ایک اور کام کیجئے گا, آپ مجھ سے پیار بہت کرتے ہیں, مجھے الٹا لٹا کر کاٹیے گا کیونکہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ سے چھری چلانا مشکل ہو جائے گا. اچھا ایک اور کام کیجئے گا, میرے خون والے جو قمیص ہے نا میری ماں کو دے دیجئے گا, بیچاری مجھے بہت پیار کرتی ہے, اس کا دل تھوڑا سا بہل جائے گا. یہ کیسی فیملی ہے یار. آپ کو باندھ دیا گیا, چھری تیز کر لی گئی, لٹا دیا گیا اور آپ نے چھری پھرا دی. یاد رکھیے گا, کچھ لوگ سمجھتے ہیں حضرت ابراہیم کے ذبح کرنے سے پہلے مینڈا آیا. نہیں, آپ نے اپنا کام کر دیا تھا, مگر حکم دینے والی ذات تو رب کی ذات ہے نا. چھری کو حکم ہو گیا,
اس نے گردن نہیں کاٹی. اب ہوا کیا, جب آپ نے لٹا کے چھری پھرا رہے تھے, جبریل امین کو حکم دیا گیا کہ فوراً جاؤ مینڈا, جنتی مینڈا لے کر. اب ایک اور مزے کی بات, اس بار جو بقرعید میں آپ تکبیر پڑھیں گے نا, اس کا لطف کچھ اور ہوگا. تکبیر کیا پڑھتے ہیں یاد ہے نہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اب اس تکبیر کے خوبصورت معنی سمجھو, کتنی مبارک تسبیح ہے, آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے. جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل پر چھری پھیر رہے نا, تو حکم ملا حضرت جبرائیل کو کہ جلدی جاؤ مینڈا لے کر. آپ جنتی مینڈا لے کر آسمان سے آ رہے تھے, آپ پڑھ کے آ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے جب آسمان کی طرف نظر کی نا, تو جبریل امین مینڈا لے کر آ رہے تھے, سمجھ گئے امتحان پورا ہو گیا ہے. تو کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت اسماعیل جو لیٹے ہوئے تھے وہ بھی سمجھ گئے کہ لگتا ہے میرا آزمائش کا وقت پورا ہو گیا, ایگزام کمپلیٹ. کہتے اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ وہ تسبیح ہے جس کے شروع کے الفاظ حضرت ابراہیم نے حضرت جبریل نے ادا کیے ہیں, درمیان کے الفاظ حضرت ابراہیم نے ادا کیے ہیں, اور آخری الفاظ حضرت اسماعیل نے ادا کیے ہیں. مجھے بتاؤ یہ تسبیح مبارک کتنی ہوگی, یہ اللہ کو پسند کتنی ہوگی. اب جب اس بار آپ بقرعید میں یہ تسبیح پڑھے تو یہ تصور قائم کیجئے گا کہ جبریل امین مینڈا لے کر آئے تھے, حضرت ابراہیم نے بھی پڑھی, حضرت اسماعیل نے بھی یہ تسبیح پڑھی. اللہ اس تسبیح کی برکت سے, اس عظیم خاندان کی برکت سے میری مغفرت فرما دے, اور میری اس قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مل کر پھر پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ ہر اللہ اکبر پر جنت میں درخت بھی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اس خاندان کا صدقہ نصیب فرمائے, ان کی قربانیوں کا صدقہ نصیب فرمائے. اب اپنے بچوں کو بتانا, یہ بکرے گائیں عملے کے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں تو فیشن شو بنا ہوا ہے اور لوگ انجوائے, میں نہیں کہتا اچھا سے اچھے جانور لینا, نیت اللہ کی رضا کی ہو, نیت سنت ابراہیمی کی ہو, نبی پاک کی ادا کو. اب بچوں کو بتائیں کہ بیٹا آج یہ جو جانور قربان کر رہے ہیں نا, یہ حضرت ابراہیم نے بچے کو ذبح کرنا, اللہ کے حکم پر یہ خاندان قربانی دینے چلا تھا. اور اس سے میسج کیا ملتا ہے کہ یار ہم بھی تو کچھ قربانی دینا, وقت کی قربانی دیں, عبادت کے لیے وقت نکال لیں, نماز کے لیے وقت نکال لیں. پیسہ آ گیا تو قربانی دے کر زکوٰۃ تو دینا. ادھر جو لوگ زکوٰۃ نکالنے میں ٹینشن ہو جاتی ہے, صرف زکوٰۃ کیوں, نافلہ کتنا دیتے, اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. پھر دعوت اسلامی والے آپ کو بلاتے رہتے ہیں, یار اجتماع میں آ جائیں, کوئی کورس کر لیں, کوئی دین کی باتیں سیکھ لیں. ٹائم ہی نہیں ہے. نہیں ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. ارے آج ٹائم نہیں ہے, جب دنیا سے جاؤ گے تو پھر کیا کرو گے. کہتے ہیں یار کاروبار کا کیا ہوگا, فیملی کا کیا ہوگا. اچانک دنیا سے ہمیں بلا لیا جائے گا, سب ادھر ہی رہ جائے گا, کاروبار بھی چلے گا, فیملی بھی چلتی رہے گی, سب اپنی اپنی زندگی تھوڑے دنوں میں بیزی ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا, قبر کی ایک تختی پر ایک جملہ لکھا تھا, میں بڑا اہم تھا, یہی میرا اہم تھا. ہاں ہمیں لگتا ہے یار میرے بغیر فیملی کا کیا ہوگا. ایک بڑا پیارا جملہ میں نے پڑھا کسی کتاب میں, کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میرے بعد میری فیملی کا کیا ہوگا. تو بتایا تمہارے والدین کے بعد تمہارا کیا ہوگا. اللہ نے سے چلایا نا, اللہ نے سنبھالا, تمہارے بچوں کو بھی اسی نے پالنا ہے. ہم اس ٹینشن میں کہ میں پال رہا ہوں, میں اور اب کچھ نہیں ہے, یہ اللہ ہی, اللہ نے سنبھالنا ہے. ہم اپنی فکر بھی تو کریں. بچوں کی فکر میں لوگ اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں کہ یار نماز کا ٹائم نہیں, دین کا ٹائم نہیں, حرام کماتے ہیں. اپنی آخرت کی فکر بھی کرنی ہے, بچوں کی اچھی تربیت بھی کرنی ہے. اور آج کے دور میں آخرت کی تربیت, بچوں کی تربیت کے لیے بہترین ماحول دعوت اسلامی کا ہے. آئیے اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں, دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کریں. ہم سب نے مرنا ہے. میں تو دیکھیں اس ٹرپ میں بیسک میری ایک وجہ, اس ٹرپ میں ہمارے مفتی حمیدی صاحب کا جو 40واں جنازے میں پہنچ نہیں پایا, تو میں نے کہا چلے اس میں شرکت کر لوں. آپ غور کریں نا کہ وہ بھی تو چلے گئے, آپ کے کتنے رشتہ دار چلے گئے ہوں گے. ابھی پچھلے دنوں ارشد بھائی یہاں بیٹھے ہیں,
میں اور ارشد بھائی کراچی کے ایک ہی علاقے میں ہوتے تھے. ہمارے بہت پیارے ساتھی ہمارے ساتھ ہی دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے تھے, منصور اتاری. ان کا پچھلے 4 دنوں پہلے میں نے جنازہ پڑھایا, کاندھے پہ اٹھایا. میں یہ سوچتا رہا کہ یہ بھی میرا ساتھی تھا, یہ چلا گیا, میری بھی باری آنے والی ہے. ہم غور کریں, ہماری باری آنے والی ہے, مگر تیاری کیا کی ہے. سچی بات پتہ کیا ہے کہ ہم سب کو روز ایسے جینا ہے کہ اگر میں آج بھی مر جاؤں نا تو قبر میں شرمندہ نہ ہوں, مار نہ پڑے, اللہ راضی ہو, اس کے حبیب راضی ہو. لوگ کہتے ہیں یار آپ باتیں بڑی اچھی کر رہے ہیں مگر میں تھوڑے عرصے بعد توبہ کر لوں گا, ابھی تو جوان ہوں نا, ابھی تو بچہ ہوں, بوڑھا ہوں گا پھر سب کر لوں گا. تو کیا جوان نہیں مر رہے آج کل ہیں؟ نوجوان دنیا سے جا رہے ہیں, ینگسٹر جا رہے ہیں, کوئی بھی کبھی بھی جا سکتا ہے, ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں. تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ توبہ آج ہی کر لیجئے, اور آج سے ایک نیت تو سارے کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. حرام کوئی بھی میرا بھائی, کوئی, میں نے کافی سارے حرام کاموں کا ذکر کیا. ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں. آج اس مبارک اجتماع میں ہیں, اللہ کے گھر میں ہیں, خلیل اللہ کا ذکر بھی ہوا ہے, حبیب اللہ کا بھی ذکر ہوا ہے. تو کیوں نہ بس آج ان بزرگ ہستیوں کے ذبیح اللہ کا بھی ذکر ہوا ہے. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہلاتے ہیں, اللہ کے لیے جن کو ذبح کیا گیا ہے. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ مبارک ہستیوں کا ذکر ہوا ہے, اب میں بھی اللہ کے نیک بندہ بنوں گا انشاءاللہ. حرام کاموں کو چھوڑ دیں, دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کریں, اجتماع میں آتے رہیں. ایسے بیان سننے ہیں تو مدنی چینل دیکھیں, پھر ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایسے بیانات آپ کو ملتے رہیں گے, سنتے رہیں گے نا, اور دوستوں کو بھی سنائیں گے, گھر والوں کو سنائیں گے, تو انشاءاللہ ہمارے اندر بھی تبدیلی آئے گی. اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. اسی جمعے کو انشاءاللہ یہاں سے 3 دن کے لیے قافلہ, جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن ہے. کوئی نیت کرنے والا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے ایصال ثواب کے لیے, کتنی عظیم قربانی ہے, ہم 3 دن کی تو قربانی دینا. جمعہ ہفتہ اتوار, اللہ پاک آپ کو اسی سال مدینہ دکھائے. نیت کریں. دیکھیں ابھی تو بات ہوئی ہے, ایسے 3 دن میں بہت کچھ سیکھ کر آئیں گے. تو آپ 3 دن دیں گے انشاءاللہ تو بہت ساری نیکیاں ملیں گی ماشاءاللہ. کوئی بارش کا پہلا قطرہ ہوگا تو پھر مجھے امید ہے سر سہیل بھائی نے تو ہاتھ اٹھا دیا ہے, باقی اچھا 2 ہو گئے ماشاءاللہ. اور اسلام میں نیت کریں, چل مدینہ کی نیت سے 7 تو ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ. تو یہاں چلے ماشاءاللہ 3 ہو گئے. اور میرے بھائی اللہ کی راہ میں سفر کریں گے, ہر قدم پر نیکیاں, اور کتنا کچھ سیکھ کر بھی آئیں گے. یہ مابوتوں میں ہوگا قافلہ, سوازی لینڈ جا رہے ہیں. چلے بھائی اور لوگ بھی ہمت کریں انشاءاللہ, اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے انشاءاللہ. جو جانا چاہیں پھر یہاں پر آپ نام بھی, چوتھے بھی ہو گئے ماشاءاللہ, اور بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. قافلہ تو پورا اللہ نے چاہا. مابوتوں والے قافلہ دو گے تو اگلی بار آؤں گا نا میں. آپ کہیں گے عبدالحبیب بھائی آپ آتے نہیں ہے, تو قافلے سے مجھے لگے بھائی میں گیا وہاں پر اجتماع میں, اتنے اسلامی بھائی نے قافلے میں سفر کیا, اتنے اسلامی بھائی نے ماشاءاللہ اجتماع میں آنا شروع کر دیا, تو پھر مجھے لگے گا اب میمنی زبان نے بولی دیا تو میمن بھی رکھنا بیٹھا ہی نہیں, میمن ہی نہ رکھنا بیٹھا ہی کہاں تو ویپاری ہے نا, اور نارمے کی وجہ دینی کم تھی ہو تو واپس اچھا نا سفر کری لیں. تو انشاءاللہ ہمت کرو, اللہ پاک آئیں بدے کے میں مجھے بکے بھی نیکی یا کم کریں گے توفیق عطا فرمائے. سب بھی جائیں گے انشاءاللہ. جی دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میرے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہماری ہمارے ماں باپ کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ جن مبارک ہستیوں کا ذکر ہوا ان کے صدقے ہمیں بھی اللہ تیرے دین کی خاطر قربانی دینے کی توفیق عطا فرما, وقت کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما, مال کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما, تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ جب وقت آ جائے تیرے نام پر ہمیں اپنی جان کی قربانی دینے کی بھی توفیق عطا فرما. اے رب کریم, اے رب کریم ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما, پریشانیوں کو دور فرما. اے رب کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے, سب کے کام بھی جانتا ہے. امیدیں لے کر آتے ہیں مولا تیرے بندے تیری بندیاں, سوشل میڈیا پر بھی لوگ دعا میں شامل ہوں گے. اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے, بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما, روٹھوں کو منا دے, بچھڑوں کو ملا دے. اے کریم ہمارے ماپوتوں میں موزمبک میں دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرما. اے پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما, اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں میرے مولا ان سب کی غیب سے مدد فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك یا